بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی کل جناب سیف الرحمان صاحب کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ہم سب کو بڑا انتظار ہوگا کہ جج صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، ان کو رہا کر دیا جائے گا، یا ان کو دوبارہ نیب کی حراست میں دے دیا جائے گا؟ تو جہاں تک نیب آرڈیننس میں تبدیلی کی بات ہے، وہ جو ہم سن رہے تھے کہ جی دوبارہ چینج ہونے لگا ہے کہ جو بڑے فراڈ کے کیسز ہیں وہ نیب کے پاس ہی رہیں گے، تو اس ٹائم کے اوپر آج کے دن کسی اخبار میں کسی نیوز چینل پہ یہ خبر نہیں چل رہی کہ وہ قانون تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کے اوپر جو سچویشن ہے وہ سیف الرحمان صاحب کے حق میں ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ رہا نہ ہو تو، لیکن اگر یہ جوڈیشل بھی کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ جی نیب کی جو تحقیقات ہیں وہ اور اس طرح نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ جب وہ حراست میں نیب میں ہوں گے تو وہ نیب کو کے سوالوں کے جواب بھی دینے کے پابند نہیں ہوں گے۔ پھر اسی طرح ان کی جو ضمانت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے فوراً نہیں، کچھ ٹائم بعد، جب تک یہ فیصلہ ہوگا کہ جی ان کا کیس کہاں جانا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، تو یہ بھی ان کی بیل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ باہر آ گئے تو ان کا کام تو ہو جائے گا۔ تو جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے تو سارا فائدہ جو ہے، وہ ساری جو بات ہے وہ صرف سیف الرحمان صاحب کے ارد گرد ہی ہوتی ہے کہ کیا ان کو ضمانت مل جائے گی، کیا ان کی گرفتار رہا ہو جائیں گے۔ تو انویسٹرز جو ہے ان کی کوئی بات نہیں کر رہا، اور اس ٹائم کے اوپر جب یہ پیٹرول جب سے مہنگا ہوا ہے تو اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے، اور یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اس کے علاوہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہو، ہر چیز بہت ہی مہنگی ہو گئی ہے، اور وہ جو انویسٹرز ہیں وہ اب بہت ہی مشکل میں ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انویسٹرز کو وڈرا بھی نہیں مل رہا، اور وہ جو کہا گیا تھا کہ جی جو ایکٹیویشن چارجز جب جمع کرائیں گے اس پہ آپ کو پروفٹ ملے گا، وہ بھی نہیں ملا۔ تو کمپنی جو ہے وہ ان مشکل حالات میں، جب انویسٹرز کو اتنے مہینوں سے ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، یا تو ہونا کہ آپ واپس کر دیں پیسے، کمپنی وہ بھی نہیں کر رہی، اور وہ کافی ان کی مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کمپنی کو اتنا احساس اس کا نہیں ہے۔ اب جہاں تک ہم وکیلوں کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ایک طرف کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم انویسٹرز کو نہیں دے سکتے، اور دوسری طرف جو ہے پاکستان کے سب سے مہنگے وکیل جو ہیں وہ سیف الرحمان صاحب کے ہیں، اور وہ صرف اس طرح مہنگے نہیں ہیں کہ جی وہ جب کیس ہوتا ہے تو وہ فیس لیتے ہیں، یہ تو ہر دوسرے دن تو یہ کوئی نئی پٹیشن کر دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ ان کی فرائیڈے کو بھی پٹیشن تھی، انہوں نے منڈے کو بھی پٹیشن رکھوا لی، اور اس سے پہلے جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کر چکے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے ریلیف بھی پاکستان میں انہوں نے ہی لیا ہے۔ تو ان کے وکیل تو ہر، میرا خیال ہے اگر پیشی کے بھی پیسے لیتے ہوں گے، اور یہ سارے پیسے تو انویسٹر سے ہی جاتے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے سیف الرحمان صاحب نے کوئی اپنے پیسے تو نہیں لگانے کیس لڑنے کے لیے، یہ جو انویسٹرز نے پیسے دیے تھے ایز انویسٹمنٹ تو وہی استعمال ہو رہے ہوں گے، تو یہ بھی انویسٹرز کے پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں ہر ہیئرنگ کے اوپر جو ہے۔ تو کمپنی کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یا تو یہ کچھ ایسا کریں کہ جی جو ان کے ایسٹس ہیں، کیونکہ دیکھیں نا بینک اکاؤنٹس میں تو کہا جاتا ہے کہ جی جب کھلیں گے تو ہمیں پیسے ملیں گے، آپ لوگوں کو ہمیں ایز اے وڈرا ملے گا، تو اس میں کتنے پیسے ہیں؟ لیٹس سے اس میں اگر 8-9 ارب بھی ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 300 ارب لیا ہے، تو جو باقی کا 280-90 ارب روپیہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ہے، تو یا تو یہ اس کو بیچیں، بس کر دینا کہ جی بس اب نہیں ہو سکا، جو بھی ہونا تھا وہ کمپنی، نئی گورنمنٹ نے ان کو چلنے دیا کیونکہ یہ غیر قانونی چیزیں ہوئی ہیں اس میں بیچ میں، تو اب یہ بیچیں اور انویسٹرز کو ان کے پیسے واپس کریں، کیونکہ اس کے اوپر رہنا کہ جی جب اکاؤنٹ کھلیں گے، یا وہ اکاؤنٹ کب کھلیں گے ہمیں تو نہیں پتا، پھر وہ ہوتا ہے کہ جی جب نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہو جائے گی تو پھر آپ کو پیسے مل جائیں گے، تو یہ کب نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہوگی؟ اور جب نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہوگی تو وہ پچھلے کیسز والوں کو تو، اور وہ کیس جو کہ کمپنی ہی کہہ رہی ہے کہ ہم غیر قانونی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ غیر قانونی کمپنی کو، تو وہ اس وقت بھی لیگل نہیں کریں گے۔ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے انویسٹرز کو پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے تاکہ وڈرا نہ دینا پڑے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ایٹ لیسٹ کمپنی کچھ کہتی تو تھی کہ جی اس وجہ سے ہم آپ کو وڈرا نہیں دے سکے، بے شک وہ جھوٹ ہی بولتے ہوں گے لیکن کوئی وجہ تو بتاتے تھے۔ اب تو انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم تو دے ہی نہیں سکتے آپ کو وڈرا جو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جی بے شک سیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ آ جائیں جیل سے باہر، انویسٹرز کو ایک امید پیدا ہو جائے گی کہ ان کو ان کے پیسے ملیں گے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ کمپنی کا سارا فوکس جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کو بچانے کے لیے ہے،
اور انویسٹرز کا جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے اس ٹائم کے اوپر نہیں زیادہ سوچا جا رہا. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ جی کل کیا سچویشن بنتی ہے. بہت بہت شکریہ.